الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کا مہینہ جس کی آج تیسری تاریخ ہے، 2 تاریخ جو شعبان کی ہے جس کے اندر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جن کا دن بیت گیا، اب آئے گی 4 اور 5۔ ایک دن اور بھی یادگار چلا گیا 28 تاریخ جو رجب سفر کربلا روانہ جو ہوئے تھے حسین، اور اب جو آنے والے دن ہیں جس میں کئی سارے دن رمضان میں بھی آئے گا، یہ جو 4 اور 5 ہے روایت اختلاف ہے، کسی نے کہا 4 تاریخ، کسی نے کہا 5 تاریخ امام حسین کی ولادت جنم دن وہ بھی آ رہا ہے، اور شعبان خود بذات خود اللہ کی رحم و کرم کا مہینہ جس کو رسول پاک نے کہا کہ یہ میرا مہینہ جس میں بڑی رات آتی ہے، آپ سب جانتے ہیں جو وہ نوافل پڑھتے ہیں 6 رکعت، بڑی رات آتی ہے، دعائیں مانگتے ہیں۔ خیر امام حسین کی یاد یہ 2 باتیں بتا دوں۔ امام حسین 4 ہجری پیر کے روز اور شعبان کا مہینہ تھا، 4 یا 5 تاریخ تھی، اور عموماً بچے 8ویں مہینے کوئی 7ویں کو بھی ہوتا ہوگا، لیکن 8-9-7 میں امکان ہوتا ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ 6 مہینے اگر کوئی پیدا ہو تو وہ بچہ رہتا نہیں، اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ 6 مہینے جو پیدا ہوتا ہے وہ رہتا بچتا نہیں ہے۔ 2 بیٹے ایسے ہیں جو رہے، بڑے ہوئے، بہادر ہوئے، اللہ کے مقرب ہوئے۔ اس کے بارے میں کتاب میں بھی اسی طرح آتا ہے۔ ایک تو حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے یہاں جو بیٹے پیدا ہوئے وہ 6 ماہ میں پیدا ہوئے، اور ایک یہ امام حسین 6 ماہ میں پیدا ہوئے، 6 میں۔ اور پھر نام رکھنا تو جس کے لیے جب رسول پاک کی گود میں دیا گیا تو پوچھا علی کیا نام سوچا ہے؟ روایتوں میں لگا ہے علی نے کہا کہ میں نے سوچا ان کا نام حرب رکھوں۔ ایک روایت میں کہ علی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے بھائی کے نام پر سے رکھوں یا بھائی کے بیٹے کے نام پر سے رکھوں۔ بہرحال اللہ کے، اور ایک روایت یہ ہے کہ میں مولا علی کہتے ہیں میں آپ کے ہوتے ہوئے آگے بڑھ نہیں سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، ضرورت آپ نام رکھتے، میں نے سوچا یہ ہے لیکن میں کر نہیں سکتا۔ حضور نے بھی یہی فرمایا کہ علی حسین کے معاملے میں، یعنی اس بچے کے معاملے میں، تب نام نہیں رکھا تھا، اس بچے کے معاملے میں
اللہ کے ہوتے ہوئے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کا نام وہ رکھیں گے جو اللہ چاہے گا. جبریل حاضر ہوئے، عرض کیا ان کا نام ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا جو نام ہے اس نام سے رکھ دیں. پوچھا کہ کیا نام تھا ان کا، تو کہا ان کا نام شبیر تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ نام تو عبرانی زبان کا ہے اور میں عرب میں آیا ہوں، میری زبان عربی عطا کی اللہ نے، تو میں عربی میں نام رکھوں، عبرانی میں کیوں رکھوں؟ تو کہا کہ عربی میں لغت کے معنی سے اس کا معنی حسین ہوتا ہے، پھر آپ نے نام کا حسین رکھا. عقیقہ جو کرتے ہیں، بال کے برابر بال اتارنا، بال کے برابر چاندی صدقہ کرنا اور 2 سفید داغ والے میڈے ذبح کرنا، وہ کیا ہے عقیقہ کی بچے کے. نام کی رسم ہو گئی. اب یہاں ایک بات ہے، آپ نے سنی ہوگی، اکثر سنی ہوگی، پوری سنی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا ہے، لیکن اکثر اپنے کو یہ موبائلوں میں سننے کو ملتی ہی یہ واقعات علماء بیان کرتے ہیں. واقعہ یوں ہے کہ ایک فرشتہ ہے، فرشتے اللہ کے بہت سارے، ایک فرشتہ ہے، اس کا نام فطرس یا فطرس ایسا کچھ نام ہے، اگر میں نہیں بھولتا ہوں تو سی، اس طرح سے فطرس یا فطرس نام ہے ان کا. اب وہ فرشتہ بہت بڑا حاکم تھا. روایت کے مطابق اس ایک فرشتے کے نیچے 70,000 کی فوج تھی. وہ ایک فرشتہ 70,000 فرشتوں کا سردار تھا، اتنا بڑا تھا. اس کی کوئی ڈیوٹی ہوگی، کوئی کام کیا ہوگا، لیکن بہت سارے فرشتے. اب جبریل علیہ السلام جن دنوں امام حسین کا جنم ہوا، ولادت ہوئی، تو مبارکبادی دینے کے لیے جا رہے تھے. آپ نے دیکھا راستے میں یہ فرشتہ پڑا ہوا ہے، اس کے پاس پر نہیں تھے اڑنے والے، جو اللہ کی طاقت والے پر نہیں تھے، وہ بنا طاقت کے وہ پڑا تھا. جبریل نے اسے پوچھا کہ تو کون ہے اور تیرا یہ حال کیا ہوا، کیسے ہوا؟ اس نے بتایا کہ بھئی میں اللہ کا یہ فرشتہ ہوں، میرا یہ نام ہے، اور مجھے اللہ نے ایک کام بتایا تھا، ایک حکم دیا تھا، جس میں میری ڈھیل ہو گئی، دیر ہو گئی، کام میں دیر ہو گئی تھوڑی، تو اللہ نے ناراض ہو کر کے مجھے جو نعمت دی تھی وہ لے لی. اب میں کئی سالوں سے اسی حال میں پڑا ہوں. خیر آپ بتائیے کہ جبریل آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے یہاں بیٹے نے جنم لیا، میں مبارکباد دینے جا رہا. اس فرشتے نے حسرت بھری نگاہ سے دیکھا کہ میری تو حالت دیکھ رہے ہو تو میں نہیں چل سکتا، کاش کہ میں بھی تمہارے ساتھ وہاں چلتا اور مجھے بھی رسول پاک کی دعا مل جاتی، سفارش کر دیتے اللہ کے رسول اور اللہ مجھ پر رحم کر دیتا. جبریل علیہ السلام نے کہا کون سی بڑی بات ہے، چلو میں لے چلتا ہوں، میں ساتھ میں لے لیتا ہوں. جبریل علیہ السلام ان کو ساتھ لے گئے، اور جب وہاں گئے ہیں، یہ کتاب میں ہے واقعہ لیکن میں وہ زبانی آپ کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں کہ جبریل علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد، حسین سے ملنے کے بعد، قدم بوسی کرنے کے بعد، وہ فرشتہ جو باہر تھا اس کی بات بتا رہے ہیں کہ یہ کون ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ یہ فرشتہ ہے جس کی یہ حالت ابھی اس وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ آپ سے امید لے کر آیا ہے. اب اس وقت 2 باتیں ہیں علماء بیان کرتے ہیں، میں نے کتاب میں پڑھا ہے. اب کوئی بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ جھولے میں تھا، کوئی کہتے ہیں جھولے میں تھے، تقریب میں باہر نہیں رہتے.
بولنے میں. امام حسین جھولے میں لیٹے ہیں, اس نے اوپر جو ریشم کا کپڑا بچھایا جو اوڑھایا ہے, اور ریشم کے کپڑے کو جیسے ہی مس کیا تو بالوں پر اس کے آ گئے نعرہ تکبیر. یوں چلتا ہے, یہ ایسا سنا ہوگا تم نے. بہرحال میں آپ کو پورا سناتا ہوں اس طرح. تو بھائی دیکھو امام حسین حضور کی گود میں, یہ لکھا ہے. اب چلو کہ انہوں نے پڑھا ہوگا کہ جھولے میں, چلو جھولے میں. اب وہ چاہے جھولے میں تھے یا حضور کی گود میں تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ادھر آؤ. اس فرشتے سے کیا کہا؟ ادھر آؤ اور اپنا جسم, فرشتے کا جسم حسین, میرے حسین کے جسم سے مس کرو, اسے لگا دو. اب کسی میں ہے کہ وہ جو اوپر حسین کے کپڑا تھا اس کپڑے سے لگا دو. بہرحال نسبت حسین سے کر لو. اب وہ نسبت امام حسین سے اس فرشتے کی ہوئی, جیسے چاہے کپڑے سے, چاہے جھولے سے, چاہے حسین کے پاؤں سے, ہاتھ سے یا جسم سے, جیسے ہی ہوئی اللہ کے کرم سے اس کے پر واپس آ گئے. اس کو وہ طاقت, اس کو وہ نعمت واپس مل گئی. اور وہ فرشتہ بخوشی اپنی پوسٹ پر جب ڈیوٹی پر چلا گیا, راضی ہوتا ہوا دعائیں دیتا چلا گیا. یہ واقعہ یہاں ختم. آگے سنیں, تقریروں میں آپ کو اتنا ہی ملے گا. اب آگے اس میں آگے کہ جب وہ کربلا والا میدان آیا, کربلا کی بات آئی, امام حسین بڑے ہو گئے, میدان کربلا میں گئے, ظلم سے شہید کر دیے گئے. اس وقت اس فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں کہا, یہ فرشتے کہ کیا ہی اچھا ہوتا, اب میں پڑھ کے سنا رہا, کیا ہی اچھا ہوتا اگر مجھے اس امر کی, اس کام کی, کربلا کی خبر مجھے پہلے ہو جاتی اور میں اپنے ساتھیوں کو لے کر زمین پر جاتا اور حسین کے دشمنوں سے جنگ کرتا. کاش مجھے پتا چل جاتا, مجھے کہہ دیا جاتا تو میں جاتا. اب اللہ فرماتا ہے, خالق کے کائنات نے فرمایا کہ اگر تجھے وہ موقع نہیں ملا, اگرچہ تجھے وہ موقع تو نہیں ملا, چھوڑو. اب ایک کام کر, اپنے تابع فرشتے جتنے ہیں سب کو لے ساتھ میں, 70,000 کو, اور حسین کے مزار پر چلا جا. کہاں چلا جا؟ حسین کے مزار پر چلا جا, اور دن رات رو رو کر اپنے آنسو کا ثواب ان لوگوں کو پہنچا, ان لوگوں کو پہنچا جو غم حسین میں گریا رہتے ہیں, حسین کو زندگی میں یاد رکھتے ہیں, جو حسین کے لیے تڑپتے ہیں, اہل بیت کے لیے تڑپتے ہیں, ان کے لیے وہ ثواب پہنچاتے رہو, روتے رہو. چنانچہ تب سے وہ فرشتہ پوری فوج کے ساتھ امام حسین کی مزار پر آ گئے. یہ واقعہ یہاں پورا. اس کے اندر کچھ باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی. ایک تو غم حسین, امام حسین کی یاد میں زندگی بسر کرنا, ان کے لیے غم کرنا, ان کو یاد رکھنا, ان کے فرمان کو یاد رکھنا. اس سے کیا کیا ثواب ہوتا ہے, رب کتنا راضی ہوتا ہے. ایک تو یہ واقعہ ہمیں اس میں ملتا ہے. دوسرا یہ ملتا ہے کہ فرشتہ کوئی چھوٹا نہیں تھا, وہ جس کی طاقت لے لی تھی اللہ نے, وہ تو فرشتہ تھا. آپ اور میں فرشتے نہیں ہیں, ہم نور والے نہیں ہیں. فرشتے معصوم ہوتے ہیں, ہم معصوم نہیں ہیں. اور معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس سے گناہ ہونے کا امکان ہی نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گناہ کرے, ہو ہی نہیں سکتا. اور اس نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا, ڈھیل کی تھی. ڈھیل جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے کسی کو کہا کہ جاؤ پانی بھر کے لاؤ, تو وہ لایا لیکن دیر سے لایا, دیر سے لایا. چھوٹی سی کوئی بات تھی. اب اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اللہ نے اس فرشتے کی ساری طاقت لے لی. فرشتہ تھا,
لیکن اللہ کو کوئی روکے؟ اب یہاں اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے ہمیں 5 وقت سر جھکانے کا کہا اور ہماری جھیل دیکھو. اللہ نے ہمیں مہینے کے روزے کا رکھا ہے نا، کہا نا مہینے کے روزے رکھنے کا کہا. اب ہماری جھیل دیکھی. اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کا کہا، اللہ نے ہمیں داڑھی رکھنے کا کہا، اللہ نے ہماری عورتوں کو پردے کا کہا. بہت سارے کام ہیں، اگر گنانے جاؤ تو گنتے گنتے دن چلے جائیں. بہت سارے کاموں کا اللہ نے ہم کو کہا. ہم سب آئے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے. پھر بھی اللہ کا رحم دیکھو، پھر بھی اللہ کا کرم دیکھو. تو پتہ یہ چلا کہ اتنے خوش فہم نہ ہو جاؤ، اتنے خوش فہم نہ ہو جاؤ کہ یہ بھی بھول جاؤ کہ وہ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے. یہ نہ بھولو. دوسرا یہ ہمیں پتہ چلا کہ جہاں طاقت لے لی تھی تو حسین سے ملا کے دے بھی دی تھی. کہ کوئی مایوس اتنا بھی نہ ہو جائے کہ ایسا سوچنے لگے کہ بھائی ایسا تو نماز بھی پڑھنا نہیں ہوں، روزہ بھی رکھنا نہیں ہوں، ایسا کھانے پورو پنیدار پاڑو نہیں مانے، اتنا تو نہیں ہوتا تو دوسرا بھی کیا کرے. ایسا سوچ کے مایوس مت ہو جاؤ. کوشش کرو، آگے بڑھو. ہوا اس کو جانے تو آگے کا سوچو، آگے کا سوچو. جو گئی اسے چھوڑو، اب آگے کا سوچو اور بھروسہ رکھو کہ کسی نہ کسی کی نسبت سے ہم پر رحم، ہم پر کرم کر دیا جائے. درود پاک پڑھیں. اپنی بات صلاۃ و سلام. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے بتائی آپ کو کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے. اہل بیت کے صدقے میں جتنی نیکیاں آپ سے ہم سے ہو سکیں ان نیکیوں کو ہم کرنے کی کوشش کریں. روزے رکھنے کی کوشش کریں، مسجد کو آباد رکھنے کی کوشش کریں. اور اس میں جھگڑا، فساد، قتال یہ تو کچھ ہرگز اس میں کیا زندگی بھر نہ کریں. اسے تو دور ہی رہے. دوسرا پاک صاف رہے، بڑوں کا ادب کریں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں. اس کی نیکی بھی زیادہ ہے. ایک دوسرے کو صرف سلام بھی کریں کہ محبت سے تو اس کی نیکی. ادب کا خیال رکھیں، بڑوں کا ادب کریں. اللہ جتنا ہو سکے اتنا، جتنا ہو سکے میں جو ہم کریں گے تو ہوگا. ہم سے ہوتا ہی نہیں، جا کے سو جائیں کہہ دیں کہ ہوتا نہیں، ایسا نہ چلے. ہو سکے کا میننگ کیا ہے کہ آپ خود کریں، تھوڑا اسٹرگل کریں، تھوڑی ہمت کریں. حاجی ہونا آسان ہے، معاف کرنا حاجی لوگوں کو برا مت لگانا. حاجی ہونا آسان ہے، جیب سے نکال کر کے دینا بھی آسان ہے، لیکن مسجد میں جھاڑو اٹھانا ہے یہ مشکل ہے. ہاں دھوڑو جھاڑو ہمارا بچہ کرنا، بچہ بچے جی قبر میں بننا، تو جی قبر میں بننے. میں اپنی قبر میں جاؤں گا، تم اپنی قبر میں جاؤ گے. یہ ہے نا، اس سے نفس ٹوٹتا ہے، من تکبر ٹوٹتا ہے. کرنا چاہیے یہ کام کریں. اللہ کے گھر کو آباد رکھنے کی اس طرح سے بھی کوشش کریں. اور باہر ابھی ایک اعلان ہے، یہ جو آئے ہیں مجبور آدمی، سے پہلے بھی آیا تھا، اس کا سوال پیسوں کا نہیں ہے. اگر کوئی پیسہ دے تو ٹھیک ہے، لیکن پیسوں کا نہیں ہے. کوئی راشن پانی وغیرہ بھی دلا سکتا ہے. یہ پوربندر کے آس پاس باوڑا بدر میں جو گاؤں ہے نا، سندھیوں کے سندھی ہے یہ جات کا. پہلے بھی آیا تھا. اس کی گھر والی تب تھی، ابھی نہیں، اب گزر گئی. چھوکری ہے وہ جوناگڑھ میں مدرسے میں داخل کریے. چھوکرا ہے. راشن پانی کا اس کا سوال ہے. اگر اللہ نے آپ لوگوں کو دیا ہے تو اس کو جو بھی ہو سکے ہیلپ، اس کی مدد کرنا. اور دوسری بات، میں کئی بار آپ دیکھتے ہیں کہ میں جب چلا جاتا ہوں تو پیچھے سے مولانا کتاب ہے، مولانا کتاب. ابھی آئندہ آگے آنے والا، خیر اب تو بڑے مہینے آ رہے ہیں رمضان صاحب، اس میں کہیں جانے کا تو ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ سب کو معلوم ہے میں اعلان بھی کر چکا، بڑے لوگ مل کر میٹنگ بھی کر چکے. میری بیٹی جو یہاں ہے اس کی شادی ہونے والی ہے رمضان بعد، اور اس کے لیے کسی جگہ ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوں. گاؤں کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو وہ آپ ہی لوگ پورا کریں. اب وہ چاہے تو ہمیں ہوڑی نیچ کریں کہ منی نیچ کریں کہ گھر نیچ کریں کہ کیسے بھی کریں، وہ آپ کو کرنا ہے.
میرا کام ہے آپ تک پہنچنا، اور مجھے جہاں تک امید ہے کہ مجھے زیادہ نہ بولنا پڑے. اس کے لیے کیوں نہ بولنا پڑے کہ ہم تو ہیرے کام جو امامیا منی مسلمان جو امامیا کہ جتے ہیں نے کڈا کڈا تھی ماڑو مسلمان تو ٹھیک غیر کو منچی نے پوتی جی بچیاں جا بیاہ کرائی بھی نہیں تھا آؤ تو پیشی امامیا آئیں جو آؤ کیڈا ہوں. میں نہیں جانے والا کہیں. آپ ہی لوگوں کو یہ کام سلجھانا ہے اور آپ ہی لوگوں کو کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اور ہاں خاص یہ دعا بھی کیجیے گا کیونکہ دعا کی ضرورت ہے. آپ جمعہ میں دعا کے لیے خاص کہ اللہ تعالیٰ میری بھی بیٹی اور آپ سب میں جن جن کی بیٹی ہیں اس کو ہنسی خوشی ودا کرنے کے سامان اللہ پیدا کر. السلام علیکم.